قل للمؤمنین، فرمائیے مسلمان مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، جھکائے اپنی نگاہوں کو۔ جب آپ نے دیکھا کہ خواتین گزر رہی ہے تو اول تو رک جائے، راستہ کھلا چھوڑے کہ وہ گزر جائے۔ ثانیاً اگر ایسا نہیں ہو سکتا کنارے پہ ہو جائے۔ ثالثاً اپنی نگاہ نیچے کر دیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور بچائیں اپنی عزت و ناموس کو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ پاکی کی بات ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرما دیجئے مسلمان عورتوں سے وہ جھکائے اپنی نگاہوں کو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور بچائے اپنی عزت و ناموس۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرے بناؤ سنگار۔ علماء نے اس سے 3 مسئلے نکالے۔ ایک تو لے کہ سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ ثانیاً جو کپڑا جسم کے ساتھ ٹچ ہے وہ بھی اجنبی لوگ نہ دیکھیں، اس کا بھی پردہ ہے، وہ زینت ہے۔ ثالثاً وہ جو زیورات پہنی ہوئی ہے، پازیب وغیرہ، بنگڑی ونگڑی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو شرانگ دے دے۔ عورت کی عادت ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو جس طرح عورت مراغب ہے، اس طرح اس کے زیورات اور اس کی آواز بھی مشوق و مراغب ہے۔ الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو کھل گیا اس میں سے، مطلب یہ کہ جو اوپر سے کپڑا نظر آتا ہے، برقع آخر وہ بھی جسم کا ہے، فرمایا وہ معاف ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال دے دوپٹے اپنے سینوں پر۔ عام حالات میں سر اور سینہ ڈھکا ہوا ہوگا، سر و سینہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ ظاہر کرے اپنا بناؤ سنگار، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خاوندوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے سسروں کے سامنے، خاوند کے والد خسر، او ابنائہن، یا بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا خاوند کے بیٹوں کے اگلی بیوی سے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بتیجوں کے سامنے، خاوند کے بتیجے سے پردہ ہے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، خاوند کے بھانجوں سے پردہ ہے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی پردہ ضروری ہے، وہ خاوندوں کو جا کے باتیں بتاتی ہیں۔ عام عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو کنیز ہے تمہاری، او التابعین، یا وہ نوکر چاکر، غیر اولی الاربۃ، جن کو حاجت نہیں ہے، من الرجال، مردوں میں سے۔ خواجہ سرا آج کل گھروں کے اندر بعض جگہ نوجوان مستنڈے رکھے ہوئے ہیں، وہی کام کاج کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، عورت اور مردوں کے درمیان میں آتے جاتے، یہ بھی حرام ناجائز ہے۔ اگر بہت شدید مجبوری ہوئی تو پھر خواجہ سرا رکھنے پڑیں گے۔ خواجہ سرا ان کو کہتے ہیں جن کو مردوں والی عادتیں نہ ہوں۔ او الطفل الذین، یا وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء، جو جانتے نہیں ہیں عورتوں کی باریکیاں، ان کی پردے کی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خواجہ سرا آتا جاتا تھا۔ تو جب غزوہ خیبر کی تیاری ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر سے خیبر فتح کر لے، وہاں بنت مغیلان ہے، بنت غیلان ہے، ایک خاتون ہے وہاں، کہ وہ کسی طرح ہاتھ آ جائے۔ انہا تقبل باربع وتدبر بسبع، جب وہ آتی ہے تو 4 سورینوں والی ہے، جب پلٹ جائے تو 8 ہو جاتے ہیں۔ عربستان میں لوگ دبلے پتلے ہیں تو موٹی عورت کو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ، کہ کشتی بڑی ہو تو کہتے ہیں آرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا ہؤلاء لا يدخلن علیکم بعد اليوم، خبردار کہ آئندہ گھر آیا۔ اس نے تو باقاعدہ بنت غیلان کا پورا جغرافیہ پیش کیا ہے، اتنا غور سے دیکھتا ہے عورت کو۔
تو خواجہ سرا بھی ان کو کہتے ہیں کہ جو نہ بناؤ سنگار جانے نہ عورتوں کے معاملات میں دخل دے. اگر خواجہ سرا ہے لیکن وہ عورت نما ہے یا مرد نما ہے تو پھر بھی ان سے پردہ ہے. او الطفل الذین، یا بچہ ہو ایسے لوگوں ایسا، یا وہ بچے لم یظہروا لم یطلعوا، جن کو اطلاعی نہیں ہے علی عورات النساء، عورتوں کے پوشیدہ باتوں کی. بعض لڑکے بظاہر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن بالکل ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہے. میں ٹھیک ٹھاک بڑا تھا اور ایک گھر میں داخل ہو گیا، ان سے پوچھنے، ہمارے یہاں کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ کہ دودھ ہے، وہ دودھ بیچتے تھے. تو اس گھر میں کافی جوان لڑکیاں تھیں. تو ایک لڑکی دوڑتی ہوئی ہے، اس نے کہا میرا منگیتر خدا نے خود بیچ دیا، ٹھیک ٹھاک جوان آدمی ہے. تو میں واپس آیا اور میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ وہ عورت ایسی کہتی ہے. تو مجھ سے پوچھا والدہ نے کہ تم کدھر تھے، وہ کہاں تھی؟ میں نے کہا ان کے گھر میں. کہا آپ ان کے گھر میں کیوں گئے؟ میں نے کہا میں تو سب گھروں میں جاتا ہوں. تو والدہ نے کہا بہتر یہ تھا کہ وہ تجھے رسی سے باندھ لیتے، خبردار کہ آئندہ گیا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا نہیں جانا ہے. اسی طرح میں سامنے بھی آگے نہیں کھڑا ہوتا، پیچھے کھڑا ہوتا. تو لوگوں نے مجھے کہا تمہیں اپنے قد و قامت سے بھی شرم نہیں آتی کہ ابھی تک بچوں میں کھڑا ہوتا. لم یظہروا علی عورات النساء. اور اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے الامان والحفیظ. یہ چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھا تھا چارپائی کے پاس. تو ایک جگہ 5-6 دلہنیں آئی تھی. تو ہمارا ایک ساتھی ہے بہت مزیدار، اس نے مجھے کہا آپ کو تماشا دکھاتا ہوں. اس بچے سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی دلہن خوبصورت ہے. آپ یقین کر لیں اس نے ایک دلہن کا بتایا اور اس کی زبردست وجوہات بیان کی کہ اس لیے وہ خوبصورت ہے. میں نے کہا خبردار کہیں گے یہ بھی ادھر آ گیا. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. اسی طرح ایسی عورتیں جو ہیں بشکل عورت لیکن اصل میں وہ مرد نما ہے، اور وہ عورتوں کو دیکھ کے پھر اپنے خاون کو، جوان بیٹوں کو، لوگوں کو پوری باتیں بتاتی ہے. فلاں ایسی ہے، آج اس طرح قمیص پہنی ہوئی ہے، آج اتنے ستارے لگے ہوئے ہیں، آج یہ چوڑیاں ہیں، آج اس رنگ کی گھڑی پہن کے آئی ہے. حدیث شریف میں بعض عورتیں عورتوں کو اپنے خاوندوں کے سامنے ننگے کراتی ہے، ننگے. ان سے بھی پردہ ضروری ہے. ایک دفعہ ایک عورت یہاں آئی، ہمارے گھر کا باہر سے بورڈ لگا ہوا تھا. تو مجھے کہتی ہے کہ اندر خواتین نہیں ہے. میں نے کہا ہے نا. کہا بورڈ کیوں لگا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ گھر ہے. کہا نہیں بورڈ نہیں لگنا چاہیے. دیکھو میں کون ہوں. میں نے کہا آپ عورت تھوڑا ہی، آپ تو مرد ہو. تو بڑی خوش ہو گئی وہ خاندے سے رنگ دی خوشی. عورت کو یہ کہے کہ آپ مرد ہے تو موت ہے، لیکن وہ خوش ہو گئی بہت زیادہ کہ میں مرد ہوں. تو وہ سڑے جوڑ سے سٹھو کی وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اور مارے نہیں اپنا پیر، لِيُعْلَمَ تاکہ دکھا دے، مَا يُخْفِينَ وہ جو پوشیدہ ہے، مِنْ زِينَتِهُنَّ اس کے سنگار میں سے. عورت جب پازیب پہنی ہوئی ہو یا چوڑیاں پہنی ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اور عورتوں کو پتہ چل جائے. تو برقع یا انچل ٹھیک کرنے کے بہانے شڑانگ یا کہے گی بھائی میری ٹانگ تھک گئی، ٹانگ یوں کر کے شڑانگ، تاکہ عورتوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی اس نے آج پازیب پہن کے آئی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا توبہ کرو اللہ کے حضور سب. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مسلمانوں. ایسے مرد بھی کمزور اخلاق کے ہو سکتے ہیں، وہ بھی توبہ کرے. ایسی عورتیں بھی توبہ کر لے. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ